समंदर की गहराइयों में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती, वहां एक खामोश और असरार दुनिया बसी हुई है, जहां खौफ और ताकत के आसार साए की तरह सरगोशियां करते हैं। ये समंदर जो बज़ाहिर पुरअमन दिखाई देता है, दरअसल जंग का सबसे पुरअसरार और दहशत तारी करने वाला मैदान बन चुका है। उन गहराइयों में छुपे हुए हैं वो आबदोज जो ना सिर्फ उन रहज़नी की दुनिया का हुक्म चलाती हैं, बल्कि दुश्मनों के दिलों में एक ना खत्म होने वाला खौफ बिठा देती हैं। उन आबदोजों का उरूज उस वक्त शुरू होता है जब उनकी धड़कनें, जो महज एक नर्म सरसराहट की तरह महसूस होती हैं, दुश्मन के दिलों में सख्ता तारी कर देती हैं। उनकी सतह पर उठने वाली एक नरम लहर भी इस बात का इशारा है कि ये आबदोजें सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि गैर मरई कुव्वतें हैं जो दुश्मन को अंधेरे में गर्क कर देने की ताकत रखती हैं। उन आबदोजों का सिस्टम जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता चलाने की इजाजत ही नहीं देता। उनकी स्टेल्थ सलाहियत, उनके सोनार सिस्टम्स और उनकी जौहरी ताकत उन्हें जंग का एक गैर मुतवक्के लेकिन बेकाबू हथियार बना देती हैं। ये आबदोजें ना सिर्फ अपनी खामोशी से, बल्कि दुश्मन के तमाम हथकंडों को बेअसर करके समंदर की गहराइयों में छुपकर अपने हमले करती हैं। जो ही ये आबदोजें दुश्मन के पानियों में सरगोशी करती हैं, उनका हमला जो दुनिया के सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता दिमागों से तश्कील पाता है, उनकी ताकत को फाल कर देता है। उन आबदोजों का सफर ऐसा है जैसे समंदर में गम की गहराइयां हों, जहां कोई आवाज ना आती हो सिवाय उनकी हरकत की, और वो महज एक करीबी धड़कन की तरह दुश्मन के जहनों में उतर जाती है। दुश्मन के लिए आबदोजें कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि खुफिया और तबाहकुन कुव्वत की अलामत बन चुकी हैं। एक लम्हे के लिए भी उनकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं होता। समंदर में उनकी खामोश चुप छुपे हुए दुश्मन को ऐसा खौफ देती है कि वह अपने कदमों की आवाज तक नहीं सुन पाता। उन आबदोजों का सफर जो समंदरी हुदूद की गहराइयों में रहकर अपनी ताकत को उजागर करती हैं, हर लम्हे इस बात का इंदिया देता है कि समंदर की सरहदें अब सिर्फ इन आबदोजों की हुक्मरानी का निशान है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, PNS खालिद पाकिस्तान की बहरिया की एक जदीद तरीन और ताकतवर डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज है, जो पाकिस्तानी दिफाई ताकत में अहम इजाफा है। इस आबदोज का डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की नेवल हिकमत अमली में एक अहम सतून के तौर पर काम करती है। इसमें मौजूद जदीद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इसे सतह पर आए बगैर तवील अरसे तक जेर आब रहने की सलाहियत फराहम करता है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत PNS खालिद दुश्मन के सोनार सिस्टम से बचते हुए अपने ऑपरेशंस करती है, जो इसे खुफिया और गैर मरई जंगी कुव्वत बनाता है। PNS खालिद की साख्त में इस्तेमाल होने वाला हाई टेंसिल स्टील इसे इंतहाई मजबूत बनाता है, ताकि ये आबदोज ना सिर्फ समंदर की गहराइयों में तवील अरसे तक रह सके, बल्कि दुश्मन के हमलों का भी मुकाबला कर सके। इसके अंदर जदीद सोनार सिस्टम्स और मिसाइल सिस्टम्स नस्ब हैं, जो इसे दुश्मन के जहाजों, आबदोजों और दीगर समंदरी खतरात का पता लगाने और उन पर हमला करने की सलाहियत देते हैं। इस आबदोज का सबसे अहम पहलू इसकी खामोशी है, जो दुश्मन के सोनार सिस्टम्स को धोखा देने में मदद देती है। PNS खालिद का इंजन कम शोर पैदा करता है, जिससे यह दुश्मन के लिए खुफिया और मुअस्सर हथियार बन जाती है। आबदोज की स्टेल्थ सलाहियत इसकी जंगी सलाहियतों में अहम किरदार अदा करती है। यह आबदोज दुश्मन के सोनार सिस्टम से बचते हुए अपने हमले करती है, जिससे दुश्मन के लिए इसका पता लगाना मुश्किल है। PNS खालिद में नस्ब हारपॉन मिसाइल सिस्टम और टॉर्पेडो सिस्टम्स इसे दुश्मन के जहाजों और आबदोजों को कामयाबी से ट्रैक करने और निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करते हैं। PNS खालिद का हमला तकरीबन 30 से 40 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो इस आबदोज के तमाम सिस्टम्स की देखभाल और ऑपरेशंस की निगरानी करते हैं। ये अमला इंतहाई तरबियत याफ्ता होता है, ताकि वह आबदोज के जदीद सिस्टम्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इस आबदोज ने बहेरा अरब में मुतअद्दिद मुजाहिरे किए हैं, जिनमें इसकी सलाहियत, सोनार सिस्टम की दुरुस्तगी और जंगी ऑपरेशंस की कामयाबी को साबित होते देखा गया है। PNS खालिद पाकिस्तान की बहरिया का एक इंतहाई कीमती और ताकतवर दिफाई असासा है। इसकी जदीद टेक्नोलॉजी, खामोश ऑपरेशन और इसकी सलाहियतों की बदौलत ये दुश्मन के लिए खौफनाक हथियार बन चुकी है।
یہ آبدوز پاکستان کی بحری حکمت عملی کو مزید مستحکم کرتی ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی سمندری طاقت کو ایک نئی پہچان فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے طاقتور آبدوز کا نام INS ہے، اور INS کی بحریہ کی جوہری طاقت کا ستون اس طریقے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آبدوز بھارت کی پہلی جوہری طاقت سے لیس ڈیزل الیکٹرک آبدوز ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں طویل عرصے تک رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ INS کو بھارتی بحریہ کی ٹرائسر حکمت عملی میں شامل کیا گیا، جس میں زمین سے فضا اور سمندر سے جوہری ہتھیاروں کا استعمال ممکن بنایا جاتا ہے۔ INS کا ڈیزائن ایک جدید جوہری آبدوز کے طور پہ کیا گیا ہے، اور یہ اپنی نیوکلیئر پاورڈ پروپلشن سسٹم اور جدید ترین سونار سسٹمز کے ذریعے سمندری جنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس آبدوز کا جوہری ری ایکٹر اس کے انجن کو طاقت فراہم کرتا ہے، جس سے یہ آبدوز جوہری حملے کی صلاحیت کے ساتھ دشمن کی صفوں میں خوف کی علامت بن جاتی ہے۔ اس آبدوز کی میزائل سسٹم اسے سطحی اور زیر سطح کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، جن میں 15K اور K-15-4 جوہری میزائل شامل ہیں۔ INS کی خصوصیات میں اس کا جوہری ایندھن سے چلنے والا پروپلشن سسٹم ہے جو اس کو طویل عرصے تک زیر آب رہنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سونار سسٹمز اور میزائل سسٹمز دشمن کے جہازوں، آبدوزوں اور دیگر خطرات کا پتہ لگانے کی اعلیٰ صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ INS کا عملہ 100 سے زائد افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جن میں زیادہ تر نیول آفیسرز اور ٹیکنیکل عملہ شامل ہوتا ہے۔ اس کی طاقت اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ یہ آبدوز اپنی جوہری صلاحیتوں کے ساتھ بھارت کے سمندری دفاع کو محفوظ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اب بات کی جائے گی چین کی، جس کی سب سے طاقتور آبدوزوں میں سے ایک جیانگ کلاس ڈائی ہے، اور اس کی ٹائپ 091 ہے۔ یہ سب سے جدید جوہری آبدوز کا نام ہے جو چین کی جدید جوہری آبدوز کی صف کے اندر شامل ہے۔ اس آبدوز کو چین کی نیول حکمت عملی کے اہم حصے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا، اور اس کی موجودگی چین کی سمندری قوت کو ایک نئے مقام کے اوپر لے آئی۔ یہ جوہری آبدوز اپنی جوہری طاقت والے پروپلشن سسٹم، میزائل سسٹم اور سونار سسٹم کے ذریعے چین کی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط بناتی ہے۔ ڈائی 096 آبدوز کو جوہری ایندھن سے چلنے والی آبدوز سمجھا جاتا ہے، جس میں جوہری ری ایکٹر نصب ہے جو اسے طویل عرصے تک سطح پر آئے بغیر زیر آب رہنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کی جوہری ہتھیاروں کی صلاحیتیں اس آبدوز کو ایک طاقتور دھاڑ بنا دیتی ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں دشمن کے لیے ایک دھمکی بن کے ابھرتی ہے۔ اس آبدوز میں ڈائی پوسٹر میزائل سسٹمز جیسے DF-31 میزائل شامل ہیں، جو آبدوز کو نیول جنگ کے اندر اہمیت کے لیے خاص بناتے ہیں۔ چین کی اس آبدوز کی خصوصیات میں اس کی خاموشی اور اس کے جوہری حملوں کی استعداد کار شامل ہے۔ اس آبدوز کا سونار سسٹم دنیا کے جدید ترین سسٹمز میں شمار ہوتا ہے، جس کی مدد سے یہ آبدوز دشمن کے جہازوں اور آبدوزوں کو کامیابی سے ٹریک کر سکتی ہے۔ یہ جنگی آپریشنز، سسٹمز کی دیکھ بھال اور آپریشنز کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔ ڈائی 096 آبدوز کا دنیا کی سب سے جدید اور خطرناک آبدوزوں میں شمار ہونا چین کی سمندری طاقت میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس کے علاوہ چین کے بعد روس کی اگر سب سے طاقتور اور جدید جوہری آبدوزوں کا اس وقت معائنہ کیا جائے تو اس میں یسن کلاس شامل ہے، اور یسن کلاس کازان آبدوزوں کے اندر بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ آبدوزیں روس کی جدید جوہری آبدوزوں کی صف میں اہم مقام رکھتی ہیں اور روس کے نیول دفاعی حکمت عملی کا اہم جزو ہیں۔ یسن کلاس آبدوز اپنے جوہری پروپلشن سسٹم اور طویل عرصے تک زیر آب رہنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایسی طاقتور ترین آبدوز ہے جو ایک خوفناک جنگی قوت بنائی جاتی ہے۔ یسن پی کلاس میں نصب جو پوشکن میزائل سسٹم ہے اور اس کا کروز میزائل سسٹم جو 800 آنکس کے اوپر مشتمل ہے، یہ دشمن کے جہازوں، آبدوزوں اور دیگر سمندری خطرات کو ٹریک کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ روس کی یسن کلاس آبدوز کی خصوصیت اس کی جوہری طاقت ہے، اور اس آبدوز کا جوہری ری ایکٹر جو ہے اس کو طویل عرصے تک زیر آب رہنے کی اجازت دیتا ہے، جو اسے ایک پوشیدہ اور خطرناک جنگی قوت بنا دیتا ہے۔ اگر روس کی اس آبدوز کا مقابلہ کسی آبدوز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ملک کی آبدوز ہے، امریکہ کی۔ امریکہ کی آبدوز کے علاوہ روس کی اس آبدوز کا مقابلہ دنیا کی کسی طاقت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا طاقتور روس کا دفاعی اثاثہ ہے جس کے اوپر روسی بحریہ کو فخر ہے۔
امریکہ کی سب سے طاقتور اور جدید جوہری آبدوزوں میں اگر دیکھا جائے تو اوہایو کلاسی آبدوز ہے، اور اس کی سب سے جدید کولمبیا کلاس آبدوز بھی اس کے اندر شامل ہے، جو امریکی نیول حکمت عملی کا مرکزی جزو ہیں۔ اوہایو کلاس آبدوز گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی جوہری طاقت کا سنگ میل ہے، اور اس کی جگہ اب نئی کولمبیا کلاس آبدوز لے رہی ہے، جو امریکی دفاعی صلاحیتوں کو ایک نئی سطح کے اوپر لے آئی ہے۔ اوہایو کلاس جو ہے یہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے، اور اس کا مقصد جو ہے اسٹریٹجک نیوکلیئر ڈیٹرنس فراہم کرنا ہے۔ یہ آبدوزیں تقریباً 24 W-88 جوہری میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو امریکی حکمت عملی کا ایک خاص اثاثہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ دنیا کے سب سے طاقتور اور مشکل ترین جوہری آبدوزوں میں سے ایک بن جاتی ہے۔ کولمبیا کلاس آبدوز اوہایو کلاس کا جدید ورژن ہے، اور یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ امریکہ کا جوہری نیول دفاع مضبوط رہے گا۔ کولمبیا کلاس کی آبدوز میزائل سسٹم، سونار سسٹمز اور جوہری ری ایکٹر کے ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور اس کی اسٹیلتھ صلاحیت جو ہے وہ دشمن کے سونار سسٹمز کو دھوکہ دینے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایک اور اسلامی ملک کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو وہ ترکی ہے۔ ترکی کی آبدوز ان 5 ممالک کی آبدوز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے اندر کی جو خصوصیات ہیں اسی کی بنا کے اوپر امریکہ، روس اور اسرائیل ان آبدوزوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ترکی کی سب سے طاقتور اور جدید جوہری آبدوز ابھی تک مکمل طور پہ فعال نہیں ہے، لیکن بیرونی دنیا کے ماہر یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کو فعال نہ کرنا بھی ترکی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ترکی کی غازی یا آکاش کلاس کی جو آبدوز ہے اس کا پروگرام ابھی جاری ہے، اور ان آبدوزوں کو ترکی کی ترقی کی نیول حکمت عملی کے طور پہ ایک اہم سنگ میل کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، اور یہ ترکی کی دفاعی صلاحیتوں کو ایک نئی سطح کے اوپر لے آئی ہیں۔ غازی کلاس آبدوز ترکی کی ڈیزل الیکٹرک آبدوز ہے، جو ترکی کے دفاعی اثاثوں کا حصہ ہے۔ یہ آبدوز اپنے میزائل سسٹمز کے ذریعے اس وقت دنیا کی کسی بھی بڑی آبدوز کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جنہیں زیادہ تر مشنز میں استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ترکی کی دفاعی حکمت عملی میں جوہری آبدوزوں کا پروگرام مستقبل کی طرف پیش رفت کی علامت ہے، لیکن فی الحال ترکی کی جوہری آبدوزیں ڈیزل الیکٹرک سسٹمز کے اوپر مبنی ہے، اور ان کی تعداد محدود ہے۔ ترکی کی نیول حکمت عملی میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ جوہری آبدوزوں کی ترقی کی طرف بھی قدم بڑھائے گا، تاکہ وہ عالمی سطح کے اوپر اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔